فلا تعجبك أموالهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے. سفر کے کا اصل مہینہ سفر المظفر کہا جاتا ہے. مظفر کے معنی بزرگی والا، برتری والا، بلندی والا. سفر کا ہی مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سفر کو سفر ہی کہا جاتا تھا. سفر کے مہینے کے اندر بہت سارے رسم و رواج، بہت سارے توہمات انسان نے گڑھ رکھا ہے. اس لیے ارادہ کیا آپ حضرات کے سامنے سفر کے اندر جو رسم و رواج جو انسان نے گڑھ رکھا ہے ان تمام رسموں کو آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مسلمان بنایا اور اسلام مذہب کا پیروکار بنایا. اسلام جو مذہب ہے، اس مذہب کے اندر کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو انسان کی فطرت کے مطابق بنا رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس چیز سے وہی کام لیا جاتا ہے. جس چیز کو جس مقصد کے واسطے پیدا کیا، اگر اس سے وہ کام نہ لیا جائے تو وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. جیسے موبائل کا جو کام ہوتا ہے، بات چیت کرنا، خبر خیریت کرنا، اگر کوئی موبائل کا استعمال کسی کو مارنے کے لیے کر دے، اگر مارے گا تو موبائل اس کا وہ کام نہیں دے گا. پنکھے کا استعمال ہوا پہنچانے کے واسطے ہوتا ہے. پنکھا جب تک سر کے اوپر رہے گا ہوا پہنچاتا رہے گا. اب پنکھے کو اتار کر نیچے رکھ دیا جائے، اب ہم چاہیں کہ پنکھے سے ہوا ملے، یہ ناممکن ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہم ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی
جب انسان کی پرورش کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوب جانتے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز مفید نہیں ہے، انسان کے لیے کون سی چیز فائدے کی ہے، کون چیز نقصان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا نزول فرمایا۔ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آنے کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی سبق سکھایا، وہ کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھایا، اللہ کے ایک ہونے کا سبق سکھایا، اور تمام کے تمام رسم و رواج سے اپنی قوم کو بچنے کے لیے کہا۔ جب تک لوگ نبی کی بات مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والوں کو کامیاب کرتے، اور جو نبی کی بات نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتے تھے۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے قریش مکہ کو ایک پہاڑی کے اوپر بلایا، ایک صفا پہاڑی پر بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہی کہا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے، تعلیم و تربیت کے لیے، انسان کو اچھا بنانے کے لیے کبھی انسان کے دل کے اندر خوف پیدا کیا جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر سے خوف کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بتایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے اس وقت یہی کہا تھا، کیوں نہیں، ہم آپ کے بات کو تسلیم کریں گے، ہم آپ کے بات کو سچ مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ڈرایا اور پھر آباء و اجداد کے طور طریق سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بلایا، آباء و اجداد کے رسم و رواج سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بلایا۔ جب آباء و اجداد کے جو انسان پرمپرا انسان کی چلتی رہتی ہے، انسان یہ کام کرتا رہتا ہے، انسان جلدی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام کے تمام رسم و رواج، تمام کے تمام شرک و بدعات سے عرب قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو وہ تمام کی تمام قوم آپ کی کیا ہو گئی؟ مخالفت پر اتر گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قوم نے مخالفت کی، مخالفت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ لگے رہے۔ ایک کے بعد دو ہوئے، دو کے بعد تین ہوئے، تین کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ مجمع بنتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا اور غیر اللہ کا خوف ان کے دل سے نکالا۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور غیر اللہ کا، اللہ سے غیر کا، اللہ کے غیر کا خوف نکل جاتا ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر، 23 سال کی قلیل مدت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کی تربیت جو فرمائی، اللہ کا ڈر ان کے اندر بٹھایا اور غیر اللہ کا ڈر ان کے اندر سے نکالا۔ اب دیکھیے، قریش مکہ اس وقت
شرک اور بدعات کے عادی تھے۔ قریش مکہ توہمات کے عادی تھے۔ قریش مکہ کے اندر چیزوں کی جس کے اندر وہ شکتی دیکھتے تھے، جس کے اندر طاقت دیکھتے تھے، اس کو اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر غیر اللہ کا خوف دل سے بالکل نکال دیا کہ غیر اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، توہمات سے ڈرنا نہیں ہے، شرک و بدعات سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے غیر سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ماننے والوں کو کامیاب کر دیا۔ پتہ یہ چلا انسان کے اندر خوف، جہاں خوف کو پیدا کرنا ہے، اگر وہاں پر انسان کے اندر خوف نہ آئے تو انسان بزدل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے اس دور کا جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کبھی ان کو پولیس سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی ان کو NRC سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی ان کو موب لنچنگ کر کے ڈرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتنا خوف اور اتنا ڈر بیٹھ چکا ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں آہستہ آہستہ غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اعلان ہو گیا، تمام کے تمام مدرسوں کا سروے کیا جائے گا، تمام کے تمام مدرسوں کا سروے کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ میں اگر آپ کے گھر کا آ کے سروے کروں گا تو آپ بولیں گے آپ کون ہوتے میرے گھر کا سروے کرنے والے؟ حکومت اس چیز کا سروے کر سکتی ہے، حکومت اس چیز کا سروے کر سکتی ہے جس کو حکومت تعاون کرتی ہے، حکومت مدد کرتی ہے، وہاں جا کر انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ مدرسے والے نہ حکومت سے پیسہ لیتے ہیں، نہ حکومت سے تعاون کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مدرسے کے والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ تمام کی تمام چیزوں کا سروے کیا جائے گا کہ بھائی مدرسہ کدھر سے منسلک ہے، مدرسے کی انکم کہاں سے آ رہی ہے، مدرسے کو فنڈنگ کون کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں سروے کی جا رہی۔ حالانکہ ہندوستانی ایکٹ کے مطابق حکومت کو بھی مدرسے کے اندر دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی خوف اور دہشت آہستہ آہستہ پیدا کی جا رہی ہے۔ اب مسلمان کے دل کے اندر حکومت کا ڈر ہوگا، مسلمان کے دل کے اندر پولیس کا ڈر آئے گا، مسلمان کے دل کے اندر کلیکٹر کا ڈر آئے گا، مسلمان کے دل کے اندر جب چیزوں کا ڈر آئے گا، مسلمانوں کے دل کے اندر پڑوسیوں کا ڈر آئے گا۔ جیسے پڑوسیوں کا ڈر، پڑوسی اگر ہمارا غیر مسلم ہے، اگر غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے دل کے اندر اس کا بھی ڈر ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کو کیا کرے گا؟ پھر ہم کو غلط نظروں سے دیکھے گا، ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب مسلمانوں کے دل کے اندر غیر کا ڈر پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کے دل کے اندر کم ہمتی آ جائے گی، مسلمانوں کے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ پھر کیا ہو گیا؟ پھر مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرو، چاہے اس کے شریعت کے اندر مداخلت کرو، اس کی شریعت کے بارے میں کچھ کہو، اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ کہو، مسلمان کیا رہے گا؟ سویا ہوا رہے گا۔ وہ نہیں بولے گا، وہ بولے گا میں بولوں گا تو کیا ہوگا؟ میری مخالفت ہو جائے گی، مجھے مارا جائے گا، مجھے یہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے فسطائی طاقتیں مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہی ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا کر رہی ہیں۔ اگر مسلمان کے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کی خشیت آئے گی، دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا، حکومت سے نہیں ڈرے گا، بلکہ دل اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا، تو پھر پوری دنیا کی طاقت اس سے کیا کرے گی؟ اس سے مرعوب ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، خوف، جیسے جو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، ان کے بچے بزدل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بچے کم ہمتی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو بالکل نہیں ڈراتے، آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ایک بیل باہر گھومتا رہتا ہے، اس کو آوارہ چھوڑ دیا جائے تو وہ سانڈ ہو جاتا ہے، پھر جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا نقصان پہنچا دیا۔ اگر بچوں کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے، بچوں کے دل کے اندر خوف پیدا نہ کیا جائے، تو بچے پھر جرأت ہو جاتے ہیں، بے جا جرأت ان کے اندر آ جاتی ہے۔
جب انسان کے اندر بے جا جرأت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے ظلم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان ظالم بن جاتا ہے۔ پھر ظالم بننے کے بعد ان کا نام ظالم بادشاہوں کے اندر، جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان، جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں ان کے اندر ان کا نام شمار ہونے لگتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، لاشوں کو جلتا ہوا دیکھ کر ان کے دل کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں آتا، ان کے دل کے اندر رحم نہیں آتا، کیونکہ ان کے دل کے اندر خوف ہی نہیں پیدا کیا، ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے دوستو، اگر خوف کو صحیح طریقے کا اس کا استعمال نہیں کیا گیا، یا تو انسان بزدل بن جائے گا یا تو انسان ظالم بن جائے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کے اندر خوف پیدا کیا، کس کا؟ اللہ کا خوف پیدا کیا، غیر اللہ کا خوف نکال دیا۔ آج سفر کے مہینے کے اندر انسان توہمات کا شکار ہوتا ہے کہ سفر کے 13 دن کیا ہو جاتے ہیں؟ نحوست کے ہوتے ہیں۔ سفر کے 13 دن نحوست کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن نحوست کا نہیں ہوتا، کوئی بھی گھڑی نحوست کی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، حدیبیہ کے اندر رات میں آرام فرما رہے تھے۔ رات میں بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہونے کے بعد فرمایا اس بارش سے اللہ کیا چاہتا ہے، اس بارش سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بارش جو ہوئی ہے کواکب ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کی گردش کی وجہ سے اللہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستارے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے بارش ہو جائے، نہیں، بارش برسانے والے اللہ ہیں، بارش برسانے والے اللہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ من اصبح مؤمنا یمشی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، جو صبح میں رات میں سویا تھا مسلمان ہو کر، رات میں سویا تھا ایمان والا ہو کر، لیکن صبح میں اگر کہے گا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے، اس کا ایمان ستاروں کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے کے اندر انسان 13 دن کو نحوست سمجھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نہ شادی نہ اچھی تقریبات کو انسان اپنانا چاہتا ہے، کیوں؟ سفر پالنا چاہیے، سفر کے اندر احتیاط کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کی کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اندر، گھوڑے کے اندر اور گھر کے اندر نحوست ہوتی، عورت کے اندر، گھر کے اندر اور گھوڑے کے اندر اور گھر کے اندر نحوست ہوتی، یعنی 3 چیزوں کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، لیکن نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، نحوست انسان کے اعمال میں ہے۔ انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو انسان کامیابی کی طرف جائے گا، انسان کے اعمال برے ہوں گے تو انسان ناکامی کی طرف جائے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی جو تربیت فرمائی ہے، غیر اللہ کا خوف نکالا ہے، توہمات کا خوف نکالا ہے کہ قریش مکہ کے دلوں کے اندر، قریش مکہ کے اندر یہ خوف ہوا کرتا تھا کہ بھائی یہ ستارہ نحیس ہے، اس ستارے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے کے اندر جنگ کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے کے اندر جنگ نہیں کیا کرتے تھے، سفر کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تھا جنگ شروع کر دیا کرتے تھے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بلائیں نازل فرماتا ہے، سفر کا مہینہ جنگ و جدال کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔
اور دوسرے مہینے کو جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے تمام کے تمام توہمات کو نکالا، تمام کے تمام توہمات کو نکال دیا، تمام کے تمام شرک و بدعات کو نکالا، اور ایک اللہ کا خوف پیدا کیا۔ ایک اللہ کا خوف آنے کے بعد جب صحابہ کے دل کے اندر سے تمام کی تمام چیزیں نکل گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، جنگ کے جانے کے بعد راستے میں سمندر پڑا، اور سمندر بڑا طغیانی کے اندر تھا۔ یہ سمندر طغیانی کے اندر تھا، یعنی اس کے اندر موجیں مار رہی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمندر کے پاس آتے ہیں۔ انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ سمندر کے اندر چھلانگ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ انسان کی عقل یہ کہتی ہے سمندر کے اندر ہم جائیں گے، سمندر ہمیں ڈبو لے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا، اللہ کے رسول نے ان کا عقیدہ ایسا بنایا تھا کہ سمندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک نظر دیکھا، اور سب سے پہلے امیر لشکر نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو سمندر کے اندر ڈال دیا، سمندر کے اندر ڈالنے کے بعد جب مشرکین نے دیکھا، کفاروں نے دیکھا، تو کہنے لگا دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ کیوں؟ یعنی سمندر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھاگنا شروع کر دیا دوستو۔ اس لیے دوستو نہ سمندر نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کب تک؟ جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمام کی تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور تمام کی تمام چیزوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان بھی رکھا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم تمام کے تمام توہمات کو اور شرک و بدعات کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کا جو راز ہے، کامیابی کا راز یہی ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا تھا، اور غیر اللہ کا خوف نکال دیا تھا۔ آج مسلمان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کم ہے، غیر اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت کم ہے، غیر اللہ کی خشیت زیادہ ہے۔ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جو چاہے کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے چاہے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، جیسا چاہا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ چاہے اللہ ناراض ہو جائے لیکن دوست راضی رہنا چاہیے، اللہ ناراض ہو جائے چلے گا لیکن پڑوسی راضی رہنا چاہیے۔ پڑوسی کو راضی کرنے کے لیے، دوست کو راضی کرنے کے لیے ہم اس کے شرکیہ کاموں کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں، ہم اس کو شرکیہ کاموں کی مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو اگر کسی مسلمان نے ذرہ برابر اللہ کی ذات میں شرک کیا، نام تو مسلمان ہوگا، جبہ تو مسلمان ہوگا، لیکن وہ ایمان والا نہیں رہے گا، وہ کافر کی موت مرے گا۔ اس لیے دوستو شرکیہ تمام کے تمام کاموں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، شرکیہ تمام کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر مصر کا دستور یہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر سال میں ایک مرتبہ نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا تھا، یہ ان کی پرمپرا چلی آئی ہوئی تھی۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر بنے اور دریائے نیل خشک ہو گیا، تو لوگوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا عمرو بن العاص دریا خشک ہو چکا ہے، ہمارا یہ دستور ہے، ہماری یہ پرمپرا چلی آئی ہوئی ہے، جیسے ہی دریا خشک ہو جاتا ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس کو آراستہ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا۔ جیسے ہی دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور دریا خود پھر سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرک و بدعات کو، تمام توہمات کو اللہ کے رسول مٹانے کے لیے آئے تھے، اور اس کی میں ابھی اجازت نہیں دوں گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ایک قاصد بھیجا، کہا کہ ایسا یہاں پہ چلا ہوا، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی، اور چٹھی کے اندر کیا کہا؟ اے دریائے نیل،
اگر تو اللہ کی طرف سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر تو اللہ کی طرف سے بہتا ہے تو ہماری تیری ضرورت ہے، اگر تو خود بہ رہا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کی طرف سے بہ رہا ہے، میں اللہ کو واسطہ دیتا ہوں، اللہ تجھے شروع کر دے۔ اب دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاغذ کے اوپر 2 جملے لکھ رہے ہیں، ایک کاغذ کے اوپر 2 جملے لکھ رہے ہیں، اور دریائے نیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ دریائے نیل بہنا شروع ہوا، اور جب سے بہنا شروع کیا آج تک دریائے نیل بہہ رہا ہے۔ اس کا اب اندازہ لگائیے، اگر کوئی آدمی پنکھے کو مخاطب ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریا کو مخاطب کیے، دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ کا حکم مانتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اس لیے سفر کے مہینے کے اندر جتنے بھی شرک و بدعات ہوتے ہیں، جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں، تب جتنے بھی ہمارے دل کے اندر خیال ہے کہ بھائی یہ کرنے سے یہ ہوگا، وہ کرنے سے وہ ہوگا، وہ کرنے سے وہ ہوگا، کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا یقین انسان اپنے دل کے اندر بٹھائے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا جو اس سے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ میں قرآن کریم کی آیت پڑھاؤں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ اس کی رسول کی بات آتی ہوگی، جس کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آتی ہوگی، جس کے سامنے اجتماعات کے اندر بیانات ہوئے سنتے ہوں گے، جو اپنے موبائل کے ذریعے بیانات سنتا ہوگا، جو علماء کی بات سنتا ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اللہ کی آیات اس کے پاس آتی ہیں، اللہ کا ذکر ان کے پاس آتا ہے، اللہ کی باتیں ان کے کان کے اندر آتی ہے۔ ممن ذکر بآیات ثم اعرض عنہ، پھر بھی اللہ سے اعراض کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے روگردانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے، اللہ کا یقین دل میں بٹھانے کے بجائے، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھانے کے بجائے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے غیر اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کان کے اندر آ گئی، پھر بھی وہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے غیر اللہ سے دوستی کرتا ہے، غیر اللہ کی بات پہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور بضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بدلہ دیتے ہیں؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکتے ہیں۔ مالدار کو مالداری میں آزمائیں گے، عالم کو علم میں آزمائیں گے، غریبی کو غریبی کے اندر آزمائیں گے۔ جو انسان جس حال کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اسی حال کے اندر اس کو آزمائیں گے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی جو حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات جو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے اللہ مسلمانوں سے ناراض ہو چکا ہے، مسلمانوں سے ناراض ہو چکا ہے۔ آج کہیں سیلاب آیا، ابھی دیکھو پڑوس ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا، کیا پاکستان کے اندر نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا پڑوس ملک کے اندر مدارس نہیں تھے؟ پڑوس ملک کے اندر اللہ والے نہیں تھے؟ لیکن کیسا اللہ کا قہر ٹوٹا ہے دوستو۔ جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی اللہ کو کسی کے ساتھ دیا نہیں آتی، اللہ کو دیا اس کے ساتھ آتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی۔ آج مسلمان نماز تو پڑھتا ہے، مسلمان روزہ تو رکھتا ہے، مسلمان سب کچھ کرتا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان غیر اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے
کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان گانے بھی سنتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان زنا بھی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان گانے بھی گاتا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن شریف صحیح کرنے کی فرصت نہیں ملتی، مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، دینی تعلیم کے بارے میں دینی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کی فرصت نہیں ملتی، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ دشمن اسلامی تاریخ کو مٹانے کے در پر ہے اور مسلمان بھی کیا ہے، خواب غفلت کے اندر سویا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرماتا ہے ہم چھوٹے عذاب کو بھیجتے ہیں، بڑے عذاب کو بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں۔ اب چھوٹا عذاب کیا ہے؟ انسان کاروبار کی لائن سے پریشان، انسان بیماری کے اندر پریشان، انسان گھریلو لائن سے پریشان، ایک شوہر اپنی بیوی سے پریشان، بیوی اپنے شوہر سے پریشان، تمام کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آج جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو، اچھا ہو یا برا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو، دوستو ہر آدمی پریشان ہو رہا ہے۔ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ مسلمانوں کے عمل اگر اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات کو سنوار دیں گے۔ مسلمان توہمات کا شکار ہوگا، مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہوگا، مسلمان رسم و رواج کا پابند بنے گا، مسلمان باپ دادا کے طریقوں کو زندہ کرے گا، اللہ کے طریقوں کو چھوڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے اوپر حالات کو لائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دنیا کا خوف نکالنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ جب مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، پوری دنیا کی طاقت مسلمانوں سے ڈرے گی، پھر مسلمانوں کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کو بلڈوزر کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے، پولیس کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، موب لنچنگ سے ذریعے ڈرایا جاتا ہے۔ کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ مسلمان اپنے اللہ کو بھول چکا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل پیدا کریں، غیر اللہ کا خوف نکالیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائیں اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔